محياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى في مقام آخر: فصل لربك وانحر. احباب گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمارے دین اسلام کے اندر قربانی والے عمل کو مشروع کیا ہے، اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی یہی قربانی کی تھی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ حابیل اور قابیل نے بھی قربانی کی تھی، ان میں سے ایک کی قبول ہو گئی تھی، ایک کی قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو اس کی تاریخ بڑی پرانی۔ اس مختصر سے وقت میں میرے عزیز بھائیوں ایک بڑا اہم چھوٹا سا پیغام آپ کے نام کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم ہر سال قربانیاں اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، جانور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح کرتے ہیں، اس عظیم عبادت پر عمل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پاک ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، قربانی کا مین اور بنیادی مقصد یہ ہے، اصل میں قربانی قرب سے ہے کہ جو بھی بندہ اللہ رب العالمین کے راستے میں قربانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آپ ساری زندگی دیکھیں، اللہ رب العالمین امتحان لیتے جا رہے ہیں، آزمائش کرتے جا رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں ممتاز نمبر لے رہے ہیں، ہر امتحان میں A+ گریڈ لے رہے ہیں، ہر امتحان کوئی بڑا اچھا پاس کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ یعنی وہ قربانیاں دیتے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو اپنا قرب دیتے گئے۔ اس قربانی کا ایک مقصد بنیادی یہ ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس طرح میں اس جانور کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، اسی طرح میں اپنی جان کو بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار رہوں۔ اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، کسی چیز کی بھی کسی وقت میں ضرورت پڑتی ہے تو میں ہر وقت تیار رہوں اللہ رب العالمین کے لیے قربانی دینے کے لیے۔ یہ اس کا بنیادی مقصد ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایسے گھر میں آنکھ کھولی ہے کہ باپ خود بت تراشتا ہے، باپ خود بہت بڑا مشرک ہے اور مشرکوں کا سردار ہے۔ جب جوانی کو پہنچتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعوت توحید کا آغاز کیا ہے، اپنے رب کو پہچانا ہے، اللہ کو پہچانا ہے۔ پہچاننے کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر یہ بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے آپ نے۔ بلا شبہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں۔ اپنے باپ کو دعوت توحید پیش کی ہے،
اس کے بعد اپنی قوم کو دعوت توحید پیش کی ہے۔ اکیلا ابراہیم ایک جانب ہے میرے پیارے بھائیوں۔ دوسرا سب سے بڑا اس کا پیغام تقاضا یہ ہے اس قربانی کا، اس سنت ابراہیمی کا، کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، باطل ایک طرف ہو جائے، آپ اکیلے ہی حق پر رہ جائیں، آپ نے قائم رہنا ہے، آپ نے ڈٹ جانا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کو دی ہے، پیش کیا ہے قوم کے سامنے۔ ساری قوم دشمن ہو گئی ہے، ساری قوم بغاوت پہ اتر آئی ہے، اور سگا باپ کہتا ہے لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے رجم کر دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا اگر تم نے ایک معبود کا نام بھی لیا۔ سارے خلاف ہو گئے ہیں، سارے بغاوت پہ اتر آئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام میرے بھائیوں اکیلے ڈٹ گئے۔ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہ ابراہیم اکیلے ہی سارے کفر کے سامنے ڈٹ گیا۔ ہوا کیا؟ پھر بادشاہ نے کہا حرقوہ، اس کو جلا دو، اس کو آگ میں پھینک دو۔ میرے پیارے بھائیوں ابراہیم اللہ تعالیٰ کے لیے نکلا تھا، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے تھے، وہ کامیاب ہو رہے تھے، پھر آگ میں پھینکا گیا، اور تاریخ نے دیکھا، چشمے فلک نے وہ منظر دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا اس آگ کو، قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کو تو نے چھونا نہیں ہے، میرے ابراہیم کو تو نے نقصان نہیں پہنچانا، تجھے پتہ نہیں ہے وہ میرا کام کر رہا ہے، میری توحید کا کام کر رہا ہے، میری توحید کا نام لے رہا ہے، سارا کفر ایک جانب ہے، یہ اکیلا ہی ڈٹ گیا ہے، یہ اکیلا ہی کھڑا ہے میرے لیے، تو نے میرے ابراہیم کو چھونا نہیں ہے، نقصان نہیں پہنچانا، بردن و سلامہ، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ تو میرے بھائیوں وہ اکیلے ہی باطل کے سامنے ڈٹ گئے، اکیلے ابراہیم نے توحید کا کام کیا، اور اسی لیے اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلا ہی امت کے برابر تھا، اکیلا ہی امت جیسا تھا۔ سب سے پہلے تو ہم نے ہر وقت تیار رہنا میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے لیے، کسی بھی قسم کی قربانی دینے کا موقع بن جائے دریغ نہیں کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی آپ قربانیاں دیکھیں، وقت بہت میں مختصر لینا چاہتا ہوں، باتیں بہت زیادہ ہیں اس حوالہ سے، کہ انہوں نے بڑھاپے میں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، شروع سے امتحان اللہ تعالیٰ لیتے آ رہے ہیں، ابراہیم کامیاب ہوتے آ رہے ہیں، سرخرو ہوتے آ رہے ہیں، بڑھاپے تک پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی۔ اب کہتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اللہ بیٹا ہی دے دے، اللہ بیٹا ہی دے دے مجھے، کوئی صالح بیٹا ہی عطا کر دے جو میرے بڑھاپے کا سہارا ہی بن جائے میرا۔ اللہ نے بڑھاپے کے اندر بیٹا دی ہے، بڑھاپے کے اندر اولاد دی ہے۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بیٹا جوان ہوا ہے، اب جو ہے وہ حکم ہو گیا ذبح کرنے کا، پہلے جب اللہ نے بیٹا دیا پھر حکم دے دیا اس کو فلاں علاقے میں چھوڑا، اپنے سے دور کر دے، بیوی کو چھوڑ آئے ہیں، بچے کو چھوڑ آئے ہیں، خود شام میں ہیں، امتحان دے گی۔ کہہ سکتے تھے اللہ اتنی دیر بعد دیتا ہی میرے کول رہن دے، اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے پاس رہنے دے، لیکن یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا ابراہیم چھوڑا ہے۔ وہاں حاجرہ پوچھتی ہیں میرے سر کے تاج یہ کیا معاملہ کا، حکم ربی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، چھوڑ آئے ہیں۔ جب جوان ہوا حضرت اسماعیل جب جوان ہوئے ہیں تو وقفے کے ساتھ ملتے رہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی کو، بیٹے کو۔ جب بیٹا جوان ہوا اب حکم ہو گیا ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ بیٹے سے پوچھتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے، خواب کے اندر میں نے دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ بیٹے سے پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بیٹا انکار کر دیتا تو ابراہیم پیچھے ہو جاتے، مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ کی اس اطاعت میں شامل کرنا چاہتے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ باپ ابراہیم جیسا ہو
اور بیٹا اسماعیل جیسا ہو، انکار ہو جائے۔ ابراہیم تو بندہ ہی وہ ہے جو سارے امتحانوں میں کامیاب ہوتا آ رہا ہے ممتاز نمبروں کے ساتھ۔ تو یہاں پر بھی کیونکہ رسولوں کا خواب اصل ہوتا ہے، وہ حقیقت ہوتا ہے، وہ کوئی خیالی بات نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھا، تیار ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب بیٹے کو لٹایا تو اللہ رب العالمین نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم رک جا، رک جا، میں نے تجھے بڑا آزمایا ہے، تو ہر امتحان میں کامیاب ہوتا آ رہا ہے، تو ہر امتحان میں اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب ہوتا آ رہا ہے، ابراہیم اب رک جا، اب رک جا، میں نے تو تجھے اب یہاں پر آزمانا تھا کہ جب بات گھر پر آتی ہے نا، جب بات اولاد پر آتی ہے تو بندے کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، بندہ لرزا جاتا ہے، میں نے تجھے یہاں پہ چیک کرنا تھا کہ ابراہیم کہیں یہاں پہ تو نہیں ڈولتا، یہاں پہ تو نہیں کہتا اللہ تو بڑھاپے میں تو نے بیٹا دیا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کو دور علاقے میں چھوڑنے کو حکم دے دیا ہے، اب اللہ وہ جوان ہوا ہے، اب تو میرا اس نے سہارا بننا ہے، اب تو ذبح کرنے کو حکم دیتا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ابراہیم میں نے تجھے دیکھنا تھا، تو نے اس امتحان میں بھی پلس گریڈ حاصل کیا ہے، تو نے اس امتحان میں بھی کامیابی حاصل کی ہے، اب میں قیامت تک کے لوگوں کے یہ انعامات، یہ ابراہیم کی محبت چیک کر کے اللہ تعالیٰ نے اب انعامات دینے لگے، ابراہیم میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے تجھے امام بنانے لگا ہوں، انی جاعلک للناس اماما، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت عالمگیری ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ابراہیم تیری نبوت اور رسالت بھی عالمگیری ہے، انی جاعلک للناس اماما، قیامت تک کے لوگوں کے لیے تجھے میں نے امام بنا دیا ہے، اور نبی پاک کو بھی حکم دیا ہے اتبع ملت ابراہیم، محبوب آپ نے بھی ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنی ہے، محبوب آپ نے بھی ابراہیم کو دیکھنا ہے، ابراہیم میرا خلیل ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم میں نے تجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، میں نے تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، میں نے تجھے اپنا جگری یار بنا لیا ہے، اور قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے سلام علی ابراہیم، قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم میں نے تجھے اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ قیامت تک کے لوگ جو آئیں گے دنیا میں، کسی کی میں نماز قبول نہیں کروں گا جب تک وہ کہے گا نہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، میں ان کی نماز ہی قبول نہیں کروں گا جب تک یہ کہیں گے نہیں کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، میں نے ان کی نمازوں کے اندر تجھے ڈال دی ہے، میں نے ان کے لیے تجھے امام بنا دی ہے۔ یہ اتنے انعامات، اتنے فضل و کرم، اتنی نوازشیں میرے بھائیوں ہوئی ہیں، اس لیے کہ ابراہیم ہر وقت قربانی کے لیے تیار ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے کون سی قربانی دی ہے، ہم نے اسلام کے لیے کون سی قربانی دی ہے۔ ہر بندہ یہ اپنے ضمیر سے سوال کرے، پوچھے، دیکھے کہ یار میں تو ایک حدیث پر عمل نہیں کر سکتا کہ محبوب کہتے ہیں داڑھی رکھ لو، میں تو اس حدیث پہ عمل نہیں کر سکا، میں نے کون سی قربانی دینی ہے اسلام کے لیے، میں نے کون سی قربانی دینی ہے شریعت کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ دین کو سیکھا جائے، بچوں کو سکھایا جائے، ہر وقت بچوں کو یہ ابراہیمی قصے سنائے جائیں، یہ ابراہیمی قصے بچوں کو سنائے جائیں کہ بچے بھی سیدنا ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں، پھر اسماعیل جیسے بیٹے کی اطاعت دیکھیں، پھر ایسے ماحول کے اندر ایسے اسماعیلی تربیت کے بچے پروان چڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری زندگی اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی اپنے لیے قربانی دینے کے لیے اللہ پاک ہمیں تیار فرمائے، اور ہمارے جمیع اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔